پاکستان میں ٹرمپ کی جیت کے متعلق ایک خاص طرح کی متھ مشہور ہے، اور اس کا تعلق کچھ ٹرمپ کے بیانات سے بھی ہے. یعنی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہے، اور اگر ٹرمپ جیت گیا تو عمران خان کی رہائی کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پاکستانی حکومت نے ٹرمپ کی ایک واضح جیت کے جو آثار نظر آئے تو انہوں نے 2 احتیاطی تدابیر کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو فورسز کے چیفز ہیں، یعنی آرمی چیف اور ایئر چیف، ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی ہے. اور وہ اس کو توسیع نہیں کہتی بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مدت ملازمت کا تعین کیا گیا ہے. تو یہ ان کے خیال میں ان کی پالیسیوں کا ایک تسلسل دینے کی ایک حکمت عملی ہے، اور حکومت کو استحکام بخشنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور دوسری جو اہم ایک قدم لیا ہے اس حکومت نے، وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کا قیام ہے. کہنے کے تو یہ بینچ ہے، آئینی بینچ، لیکن یہ ایکسپرٹس جو ہیں اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سپریم کورٹ کے پیرالل ایک عدالت بن گئی ہے، جس کے جو سربراہ امین الدین ہوں گے، اور وہ چیف جسٹس کے گویا کہ کہنے کوئی اب رہ گئے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس ہیں. ویسے یہ عملی طور پر سپریم کورٹ کے 2 جو ہیں وہ چیف جسٹس ہو گئے، ایک یحییٰ آفریدی اور ایک امین الدین. اور آئینی عدالت کے جو جج صاحبان ہوں گے وہ غیر آئینی مقدمات سن سکیں گے، لیکن جو آئینی عدالت میں شامل نہیں ہیں جج صاحبان، وہ آئینی عدالت کے مقدمات نہیں سن سکیں گے. تو اس میں جو سب سے پہلے جو قباحت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری درخواستیں جو 26ویں ترمیم کے خلاف جمع کرائی گئی ہیں، لیکن یہ ساری جو درخواستیں ہیں وہ امین الدین جو سربراہ ہیں آئینی عدالت کے یا آئینی بینچ کے، وہی سنیں گے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پرو حکومت ہے، یعنی حکومت کے حامیوں میں سے. تو وہ گویا کہ اس طرح سے حکومت نے ایک استحکام اپنی حکومت میں لانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے اگلے 5 سال جو ہے وہ پکے کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کے بھی کچھ جو لوگ ہیں جو محب الوطن شمار کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو استحکام لانے کی کوشش ہے، لیکن اصل میں یہ جمہوریت کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش ہے، جو پارلیمنٹ کو خوف میں مبتلا کر کے اس سے نئے نئے قوانین جو ہیں منظور کرائے جا رہے ہیں. تو اب پھر دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ ایک طرف تو اپنے آرمی کے ساتھ اپنے وہ ہر بات پہ سپہ سالار کے قصیدے پڑھ کے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ نواز شریف سے بھی مشورے لے رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی عدلیہ اور پارلیمنٹ کو بھی ایک موم کی ناک بنا رہے ہیں کہ جب دل چاہے وہ مرضی اپنے سے اس کو موڑ توڑ سکیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو جاننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل پھر وہی گھوم پھر کے اسی بات پہ ان کی جو حکومت کی مضبوطی ہوگی اس کا انحصار صرف اس بات پہ ہوگا کہ اتنے داؤ پیچ لڑانے کے بعد وہ کچھ کر کے بھی دکھائیں، کچھ ملک کے لیے بہتر کچھ کر کے دکھائیں، کوئی ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے ملک کے وقار میں اضافہ، اور کچھ ایسے کام کریں جس سے عام انسان کی زندگی بہتر ہو. تو پھر ان کی حکومت واقعی مستحکم ہوگی، ورنہ اس طرح کے داؤ پیچ سے صرف ایک سبکی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملے گا. اور پھر یہ ہے کہ 9 نومبر کو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ ایک ملک گیر احتجاج کا آغاز کرے گی. تو اگر یہ یعنی اس سے پہلے تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی نمایاں احتجاج نہیں دکھا سکی عمران خان کے اس کے قید کے بعد، لیکن اگر یہ احتجاج واقعی ملک گیر ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی اپنا ایک دکھاتے ہیں واقعی اپنا ایک نمایاں طور پہ یہ احتجاج سامنے آتا ہے، تو یہ پھر جو شہباز شریف اور جو ان کی حکومت ہے ان کے سارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے گا، اور وہ اس احتجاج کے ریلے میں بہہ جائیں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو، جو عوام کے لیے بہتر ہو وہی ہو.